ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ اس ماہ کریم کی آمد کے ساتھ ایک طرف عشاقان رسول کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایمان کی کلی کھل جاتی ہے کہ وہ ساعتیں، وہ لمحات، وہ گھڑیاں قریب تشریف لا رہی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی رحمت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک طرف خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک طرف ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب غلط ہے، خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر اس طرح کی شدت جو ہے یقینی طور پر امت کے اتحاد کے خواب میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمارے ہاں بین الاقوامی مبلغین ہیں، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے مبلغین ہیں، خطیب ہیں، واعظین ہیں جن کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی خطباء ہیں جو پورا سال امت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کا درس دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی میلاد شریف آتا ہے وہ بھی اس معاملہ میں شدید بے احتیاطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس پر بدعت کا فتویٰ لگانے لگتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس کو سرے سے بدعتی کہتے ہیں، اور ایک طرف ہم ہیں جو اس کو عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ اب جنہوں نے اس کو غلط کہا وہ تو کہہ ہی غلط رہے ہیں، اور جو اس کو صحیح کہتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں مختصراً اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند احادیث کی برکت بھی حاصل ہو جائے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث میں اس کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت من خیر قرون، میں بنی آدم کے بہترین لوگوں میں زمانہ در زمانہ آگے چلتا آیا، حتیٰ کہ اس دور میں میری ولادت ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف اور مسلم شریف میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ مصطفیٰ، حضور کا اسم مبارک ہے نا، مصطفیٰ، چنا ہوا، خاص، تو پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو چن لیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے کرامت والی پشتوں اور پاکیزہ رحموں میں منتقل کرتا رہا۔ کرامت والی پشتوں اور پاکیزہ رحموں، پشت صلب، مرد کا وہ مقام جہاں پہ نطفہ ہوتا ہے، اس کو پشت یا عربی میں صلب کہا جاتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو صلب میں نطفہ ہوتا ہے مرد کے ہاں۔ فرمایا جو اسلاب ہیں، جو پشتے ہیں میرے آبا میں سے، وہ سارے پاکیزہ لوگ ہیں، ان میں کوئی مشرک، کوئی کافر نہیں تھا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک تمام پشتیں پاک ہیں۔ اور فرمایا کہ رحم، وہ مائیں جن کے رحموں سے میں ہوتا ہوا آیا ہوں، ان میں بھی کوئی مشرکہ اور کافرہ نہیں تھی، سب پاک رحموں سے میں ہوتا ہوا تشریف لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔
حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث کثیر محدثین نے بیان کی ہے۔ امام نسائی نے اس کو لکھا ہے، مسند احمد میں ہے، امام مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، لیکن ترمذی کی حدیث کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن عنوان یہی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے، حضور تو اپنے حجرہ انور میں جلوہ افروز تھے، اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں محفل کر رہے تھے، محفل پاک ہو رہی تھی۔ دوران محفل نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ محفل صحابہ خود کر رہے ہیں، لیکن حضور اس محفل میں آ گئے، تو کیا سما ہوگا جب صحابہ نے محفل سجائی ہوگی اور کونین کے دولہ اپنے جلووں کی خیرات بانٹتے ہوئے تشریف لائے ہوں گے۔ حضور تشریف لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تشریف لا کر صحابہ سے پوچھا کہ ما اجلسکم، یہ کیا جلسہ ہو رہا ہے، کس سلسلے میں یہ پروگرام تم منعقد کر رہے ہو، محفل کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں، جلس کا مطلب بیٹھنا، جلوس بیٹھنا، آپ سب جالس ہیں نا، جلوس کیا ہوا، بیٹھے ہوئے، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، کس بات پر؟ علی ما ہدانا للاسلام، اس پر اللہ کا ذکر اور اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اے حبیب آپ کی ذات کی صورت میں اس نے ہم پر احسان فرمایا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آج تلاوت کیا اس میں بھی اللہ یہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ احسانات تو بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے احسانوں کو گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکیں گے۔ ان سے پوچھیں جن کا ٹیسٹ ختم ہو گیا تھا پچھلے دنوں میں، جن کو خوشبو کوئی نہیں آتی تھی، یا اس سے پوچھیں جس کی خوشبو ڈسٹرب ہوئی، اور اس سے پوچھیں جس کو کھانے میں سے بھی سمیل آتی ہے۔ ذرا پوچھ کے دیکھیں ایک قوت شامہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اور اس کے کیسے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے وجود پر ہیں ہم گن نہیں سکتے، مگر اس مقام پر بالخصوص کہا میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اپنا حبیب ان میں بھیج دیا۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات کی صورت میں ہم پر جو اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرما دیا، اس پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں یہ بہترین میلاد مصطفیٰ ہے، یہ بہترین محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ محفل میلاد میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بخش کر دونوں عالم کی دولت ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ واقعی یہی محفل کر رہے تھے تم، یہی پروگرام تمہارا ہو رہا تھا؟ صحابہ کرام عرض کرنے کہ واللہ ما اجلسنا الا ذاک، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہی ذکر کر رہے تھے، ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ یار دیکھو اللہ نے کتنی شان والا آقا ہمیں عطا فرمایا، حضور کی ذات کی صورت میں کیسی رحمتیں ہم پر ہو گئیں، کیسی آسانیاں ہو گئیں، پچھلی امتوں والی سختیاں نہیں، نرمی ہی نرمی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، آسانی ہی آسانی۔ آقا واللہ ہم یہی ذکر کر رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے یہ اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مجھے تم پر جھوٹ کا گمان تھا، یہ جو دوبارہ میں نے سوال کیا یا تم سے میں نے قسم لی ہے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر جھوٹ کا گمان تھا، بلکہ بات یہ ہے اتانی جبریل، میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے۔
حضور تو حجرہ میں تھے نا، حجرہ میں ہی جبریل، باہر محفل ہو رہی ہے اور جبریل اندر حجرہ میں آئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے اللہ کے حبیب یہ جو محفل سجی ہے یہ محفل اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ فرشتوں میں اس محفل کا فخر اور خوشی سے ذکر فرما رہا۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہی محفل میلاد ہے، یہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی باتیں، حضور کے آنے کی باتیں، سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو آسانیاں نصیب ہوئی اس کی باتیں، حضور کے تذکروں، حضور کی شانوں والی قرآنی آیات کا تذکرہ اور ان حدیث کا تذکرہ۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس دور سے ہو رہا ہے جس دور میں میرے اور آپ کے لجپال آقا اور ان کے صحابہ جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے اپنے میلاد کے سلسلہ میں حضور نے تو کوئی اہتمام نہیں کیا، حضور نے تو کچھ نہیں کیا، سرکار سے تو کچھ ثابت نہیں ہے۔ ایسا نہیں، یہ کہنا بھی تحقیق کے خلاف ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو اہتمام فرمایا، ہر پیر کو روزہ کا اہتمام فرمایا۔ اب یہ دلائل اور اس طرح کی باتیں بڑی طویل ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں۔ حضور کی آمد کی خوشی میں، حضور کی ولادت کی خوشی میں، حضور کی آمد کے موقع پر ہر وہ جائز طریقہ جس سے خوشی منانا ثابت ہے وہ جائز ہے، ہر وہ جائز طریقہ۔ اس پر یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت چاہیے کہ اس پر فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں بہت ہیں، انگنت ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن وہ ذات جو اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے بغیر کسی شک کے، وہ حضور کی ذات ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں۔ تو خوشیاں منانا تو قرآن سے ثابت ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ صرف ذکر کا نہیں فرمایا، خوب چرچا کرو، دھوم مچا دو اپنے رب کی نعمت کی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ سارے اہتمام کرنا۔ لیکن اس میں یاد رہے کوئی ایسا اہتمام جس سے میرے رب نے منع کیا ہے، جس سے میرے حبیب کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے، میلاد کے موقع پر ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف گناہ ہوگا۔ یہ میلاد کی خوشی میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی محفل میں خواتین کا اور مردوں کا اس طرح بیٹھنا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں، یہ تو نظروں کا زنا ہے، اس کی تو اجازت کہیں بھی نہیں ہے۔ یا ممبر پر آپ کسی ایسے شخص کو رونق افروز کر دیں جس کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ جو مرضی وہ کہتا رہے۔ یاد رکھیں محفل میلاد کے آداب ہیں۔ پہلی بات، تلاوت قرآن ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ہم تلاوت قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو ہم میلاد والے آقا کے ساتھ صحیح محبت کا اظہار نہیں کر رہے۔ محفل میلاد میں بہترین تلاوت ہونی چاہیے اور خوب تلاوت ہونی چاہیے، بڑے آداب کے ساتھ اس تلاوت کو سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ محفل میلاد میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ ایسے پڑھنی چاہیے جیسے آقا کو پسند ہو۔ اس طرح کے اشعار، سفنے اندر مائی ملیات میں پالیاں گل وچ باہاں، اس کا مطلب پتہ ہے؟
وہ کچھ خاص باتیں ہیں وہ صوفیہ نے کہہ دی، اس کو محفل میلاد میں نعت میں عوام میں پڑھنا، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولنا کتے پھر نہ پہن چدائیاں، اب اس کا عوام کیا مطلب سمجھ رہی ہے؟ تو کلام پڑھتے ہوئے بھی بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے حضور کی تعریف کرتے ہوئے کہا آپ کا چہرہ ہند کی تلوار کی مانند چمک رہا ہے، تلوار کی مانند چمک رہا ہے، چمکدار ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، مجھے ہند کی تلوار سے تشبیہ نہ دو۔ حضور نے منع فرمایا، یہ نہیں کہ تعریف میں جو بھی ذہن میں آئے اس کو شاعر لکھ دے، اور جو شاعر نے لکھ دیا اس کو نعت خواں پڑھ دے۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق شاعری ہے اسی کو پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس معاملہ میں اردو شاعری میں سب سے بہترین کلام سیدی امام احمد رضا کا کلام ہے، اس کو محفل میلاد کی ضرور زینت بنانا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے شعراء ہیں بہت اچھا اچھا لکھنے والے ہیں، اور وہ کلام جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اور محفل میلاد میں خطاب کا اہتمام کرتے ہوئے کسی عالم دین کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی فلم سٹار ہے، کوئی اور بھی ہے، کوئی اینکر ہے، وہ آ گیا تو ہم مائک دے دیتے ہیں کہ جناب آپ جو مرضی ہمیں سناتے رہیں۔ تو اس معاملے میں احتیاط ہونی چاہیے، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہے اسی کو مائک دینا چاہیے اور قرآن و حدیث کو سننا چاہیے، مائک نہیں سننے چاہیے، دوڑے نہیں سننے چاہیے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہمیں معلوم ہو۔ گھروں کو سجائیں، ضرور سجائیں، گلیاں سجائیں، صفائیاں کریں، خوب اہتمام کریں، لیکن میلاد کے ساتھ ساتھ یہ دل کی بھی صفائی ہونی چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کیسا ہے، کیسا اہتمام کیا، گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ، سرورے سروراں آ رہے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہ عہد ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال جو ہم نے حضور کی نافرمانی کی اب نہیں کریں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے جو جو کام پسندیدہ ہیں وہ ہم اس ربیع الاول شریف سے شروع کر دیں گے۔ جن چیزوں سے میرے آقا نے محبت کی ہے ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے، اور جن سے میرے آقا نے بیزاری فرمائی ہے ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ یہ اصل میلاد ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہتمام میلاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔